اس کے معنی کو بتایا۔ ہاں قرآن کریم آسان ہے، بعض آیات سے یہ لوگ غلط مفہوم نکال کر کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے اور یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، قرآن اللہ نے آسان کر دیا ہے، پھر آسان کر دیا تو ہمیں حدیث شریف کی کیا ضرورت ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ارے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لفظ ذکر فرمایا ہے، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو فرمایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے۔ قرآن میں دو قسم کے مضامین ہیں، بعض مضامین وہ ہیں جس میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی باتیں بتائی گئی ہیں، جھوٹ سے غیبت سے بچایا گیا ہے، کینہ کپٹ سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، مربت اخلاق کا پیکر بن کر زندگی گزارنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ یہ مضامین ایسے واضح ہیں کہ اس کی تشریح کی مزید ضرورت نہیں رہتی ہے، مگر یہی ایک قسم کے مضامین نہیں ہے، دوسرے مضامین وہ ہیں جس میں حلال و حرام کی تفصیلات ملتی ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے معنی کو کھولنے والی ذات مقدسہ ہو۔ تو رب نے فرمایا ہمارے حبیب کھولیں گے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربوں کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نازل ہو چکا ہے، تمہیں کتاب میرے حبیب سے لے لو اور بیٹھ کر تم کو سمجھتے چلے جاؤ، ایسا نہیں فرمایا ہے۔ حبیب کی بارگاہ میں بلایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا گیا آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ، دو بارگاہ ہمیں بلایا گیا، قرآن کی طرف آؤ، وإلى الرسول، اور حبیب کی بارگاہ میں آؤ۔ ارے قرآن پر عمل کروانے کے لیے حبیب کو بھیجا، صرف اتنا فرما دیتا قرآن کی طرف آؤ تو کافی تھا، مگر نہیں، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کی طرف آؤ، اور اس کو سمجھنا ہو تو وإلى الرسول، بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کیا قرآن ہاتھ میں لے لو اور بس حبیب سے بے تعلق ہو جاؤ، پڑھ لو سمجھ لو عمل کر لو، نہیں، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، آؤ میرے کلام مقدس کی طرف جو میں نے نازل فرمایا ہے، اور میرے حبیب مقدس کی طرف جن کو میں نے مبعوث فرمایا۔ یہ ذکر کر کے کیا فرمایا؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے، اب ان کو منافق کہا، یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ سے کتراتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث پاک کی اور صاحب حدیث کی ضرورت نہیں، یہ فرمایا کہ منافق قرآن کی طرف بلائے اور حبیب پاک کی بارگاہ میں بلائے، دونوں کی طرف بلائے، تو فرمایا منافقوں کا حال یہ ہے، قرآن کی طرف جھپکتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کی طرف بلایا جاتا ہے تو منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا شیوا قرار دیا؟ یہ منافقوں کا شیوا قرار دیا، حبیب پاک اسلام کی بارگاہ سے دور ہو جانا اور آپ کے فرامین سے دور ہونا۔ اب یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا یہ آیات ان کے سامنے نہیں؟ کہ قرآن جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، وہ ان آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے کیا مخالفت ہیں؟ وہ ساری آیتوں میں توڑ مڑ کر کے منمانی تعمیرات پیش کرتے ہیں، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، دیکھو یہ آیت پڑھو، اب آپ کی آیت دیگر آیتوں کے ساتھ رکھ کر یہ باتیں بیان کریں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے، حدیث مبارک آپ کو فرمائے ٹھیک ہے، تھا صرف صحابہ کے حق تھا، بات والوں کی دلیل نہیں ہے۔ ارے کیوں دلیل نہیں ہے؟ وہ تو قیامت تک کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے احکام بتانے والا بنا کر بھیجا، سب کے لیے حضور پاک کے سب کے حدیث عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کہنے لگتے ہیں نہیں، حدیث ہمیں حدیث کا انکار نہیں ہے، مگر جو حدیث ہم تک پہنچی ہے کن واسطوں سے پہنچی ہے، پہنچانے والے کون ہیں، ان پر ہم کیسے بھروسہ کریں؟ یہ بخاری، یہ مسلم، ترمذی، یہ ابو داؤد، یہ نسائی، ابن ماجہ، یہ صحابہ تھوڑی، یہ تبع تابعین سے تعلق رکھتے واقعی دور میں بہت سی سکھائے ہیں، ان کے حوالے سے ہم کیسے حدیث کو لیں گے؟ اب ایک اور مغالطہ کہ ڈائریکٹ حدیث کا انکار نہیں ہے، حدیث جن ذریعوں سے پہنچی ہے یہ ذریعہ قابل اعتبار نہیں ہے، ان پر ہم اعتبار نہیں کرتے، ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ یہ بات ایسی ہے کہ ان سے یہ پوچھیے گا تو قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کس ذریعے سے پہنچا ہے بھائی؟ جب قرآن پر ہے تو کہتے ہو احادیث جن ذریعوں سے آئی ہے وہ واسطے ہم قابل قبول ہمارے پاس نہیں ہے، اب ان پر اعتبار نہیں کرتے، لیکن بولو قرآن تمہیں کیسے مل گیا؟ کیا صحابہ سے ڈائریکٹ ان کو قرآن مل گیا؟ صدیق اکبر نے براہ راست تمہیں عطا کیا، فاروق اعظم نے تمہیں عطا کیا، کہ حضرت ابو ہریرہ سے تمہیں قرآن سیکھا، کیا بارگاہ مصطفیٰ میں تم حاضر تھے جب قرآن اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا؟ قرآن کن واسطوں سے پہنچا ہے؟ تو قرآن بھی تو ہمیں واسطوں سے ملا ہے، تو اللہ کی یہ حکمت بالغہ ہے، اپنے کلام کو بھی اپنے بندوں کے واسطوں سے ہم تک پہنچایا ہے، اور اپنے حبیب کے فرامین کو بھی واسطوں سے پہنچایا ہے۔ اگر یہ واسطے غلط ہے تو پھر قرآن کریم کا ہم تک پہنچنا کیسے معتبر ہوگا؟ ان واسطوں کا اعتبار اگر نہیں کریں گے تو قرآن کریم کا کلام اللہ ہونا بھی محض اعتراف بن جائے گا۔
اس وجہ سے اس طرح کی باتوں میں کوئی جڑ ہی نہیں، صرف بس نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ قرآن کی ذرائع سے ہی پایا، قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ چلتا ہوا آیا ہو، اللہ پاک نے سینوں میں لوگوں کے بسایا، پھر اس کے بعد انہوں نے سنایا تو ہمیں پتا چلا، اور اس کے بعد یہ سننے کے بعد کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں عجیب ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم بھی واسطوں سے آیا ہے مگر اللہ نے اس کی حفاظت کروا رکھی ہے۔ کیا کہا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں فرمایا۔ حدیثوں کے لیے ایسی حفاظت کا ذمہ تو نہیں لیا نا، اس وجہ سے اس کو ہم واسطوں سے آنے کی وجہ سے اس میں ذرا ہم کو شبہ ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں شبہ اس لیے ہوتا ہے، آیا تو ذریعوں سے ہے اور حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اسی وجہ سے ہم اس پر شبہ نہیں کرتے۔ اس میں البتہ ہمیں اعتراض اس لیے ہے کہ یہ قرآن کریم جیسا نہیں ہے، واسطوں سے آیا ہے، ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے نہیں کی ہے۔ اب یہ اعتراض پیدا کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ پاک نے نہیں لیا ہے۔ تو آپ پوچھیے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہہ کر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو کہیں گے وہ قرآن کی آیت ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو ٹھیک ہے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہہ کر آپ کو یہ آیت سے معلوم ہوا؟ یہ آیت کریمہ آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ آیت قرآن کی ہے، یہ جس آیت میں آیا ہے کہ ہم نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ آیت آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ براہ راست یہ آیت نہیں ملی، یہ بھی کسی واسطے سے ملی ہے۔ اب شبہ یہاں بھی تو کوئی کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آیت جو پہنچایا ہے وہ جھوٹ پہنچایا ہوگا، آیت نہیں ہوگی اپنے سے بنایا ہوگا، یہ بھی تو شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شبہ پیدا کرنا چاہے تو شیطان ہر جگہ شبہ پیدا کرے گا، اس لیے شکوک و شبہات کے جال سے نکلو اور یقین کے اجالوں میں آؤ۔ رب کریم نے محبوب پاک علیہ السلام پر صرف قرآن ہی نہیں نازل کیا ہے، اس پاک پروردگار نے حبیب پاک علیہ السلام پر اپنے محبوب کے سارے اشارات کا بھی القاء وہی کیا ہے۔ کیوں؟ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے حبیب قرآن جو پہنچائے وہی میرا کلام نہیں ہے، حبیب جو کچھ کہتے ہیں وہ میرا ہی تو کلام ہے۔ ایسی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ تم شبہ کر ہی نہیں سکتے۔ خالی بات بنانے کے لیے بات چلے گی، لیکن یہ بنانے والی باتیں کہ دنیا میں تمہیں سرخرو کر سکتی ہے، نہ آخرت میں تمہیں کامیاب بنا سکتی ہے۔ آیت شریف میں آیا ہے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، قرآن کہا کہ اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہا، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا فرمایا، قرآن کو نازل کیا نہیں فرمایا۔ القرآن الکتاب کا لفظ نہیں کہا، ذکر کہا، اور ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اسی قرآن سے پوچھو، فقد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا یعنی اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو قرآن جہاں قرآن کو ذکر کہا ہے وہی مصطفیٰ کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ذکر کا لفظ جہاں قرآن میں قرآن کے لیے آیا ہے وہی مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے۔ اب اللہ نے کیا کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے کلام کو بھی نازل کیا اور صاحب کلام کو بھی ہم نے ہی نازل فرمایا۔ صاحب کلام بھی یہاں نہیں وجود پایا ہے، ہماری بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔ ہم نے اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی تربیت فرمائی ہے اور تربیت کر کے اس کائنات کو بھیجا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا پڑھنے لگے اور سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کی اور کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ بولیے جو دنیا میں پڑھتا ہے وہ آ کر تعلیم گاہ میں جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر پیدا ہوتے ہی کرتا ہے۔ تو رب نے نازل کیا اپنے محبوب کو بھی آدم والا سے اور کلام کو بھی نازل کیا، تو دونوں کی حفاظت اللہ ہی نے لی ہے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والا ہے، آپ کی ذات کا بھی محافظ ہے، آپ کے فرامین کا بھی محافظ ہے، قرآن کا بھی محافظ ہے، صاحب قرآن کا بھی محافظ ہے، اور ذکر کا محافظ ہے، جو کچھ حبیب پاک پر نازل کیا اس کا بھی محافظ ہے۔ اور حبیب صرف قرآن ہی کو نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں کہا وما ينطق عن الهوى، حبیب اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں فرماتے، کہا یہ نہیں کہا وما يتلو عن الهوى، کوئی کہہ سکتا ہے میں اس میں نہیں اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، تو اس سے مراد کہنے سے مراد بات چیت نہیں ہے بلکہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تلاوت جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے مفہوم۔ تو ہم کہیں کہ اللہ نے یہاں کیا کہا وما ينطق فرمایا، وما يتلو نہیں کہا۔ قرآن پڑھنے کے لیے تلا یتلو تلاوت کا لفظ آتا ہے، قرأ یتلو قراءت کا لفظ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھنے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ، ہمارے حبیب ہماری آیتیں بندوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، وہاں پر تلاوت کا لفظ ہے۔ اگر یہ آیت میں جو سرکار کے بارے میں آئی ہے
کہ حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں۔ اگر اس سے مراسل قرآن شریف ہی ہوتا تو اس نے یہ آتا تھا وما یتلو عن الہوا، حبیب اپنی مرضی سے تلاوت نہیں کرتے، وہ وحی سے تلاوت کرتے، یہ ہوتا تھا۔ اور اللہ نے صرف تلاوت ہی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ حبیب پاک کے زبان مقدس سے نکلنے والے ہر کلمے کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ فرمایا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، حبیب جب زبان مقدس کھولتے ہیں تو اپنی خواہش نفس سے نہیں کھولتے، ہماری وحی سے کھولتے ہیں۔ زبان مقدس کو کھولتے ہیں تو ہماری وحی سے، اور بولتے ہیں تو ہماری وحی سے۔ حبیب پاک کے ہر بول پر اپنی وحی قرار دی ہے۔ تو قرآن وحی مطلوع ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے، اور حدیث آپ وحی غیر مطلوع ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی، نماز میں اگر ہے وہی اللہ کی وحی۔ حبیب پاک کے قلم مقدس پر اللہ نے فرمائی، اسی کے بعد حضور پاک کے سامنے بیان کیا۔ مزید آپ کو دلیل کی عرض کرو، اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کا نازل ہوا تو فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک قرآن کریم کا آپ کسی نے مقدس میں جمع کروا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیان، پھر اس کے مضامین کو آپ کے ذریعے سے ظاہر کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ اب حبیب جو وضاحت کریں گے کس کا کام ہے؟ حبیب کا منصب ہے، مگر کون کروا رہا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اتارنے والا رب نے اپنا کلام نازل کیا تو پھر ہم نے کلام نازل کیا ہی نہیں فرمایا، ہم نازل بھی ہم کیے، حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں، اس کی تشریحات بھی آپ سے ہم کروا رہے ہیں۔ تو رب نے جو چیزیں کروائی ہے کیا وہ بھی محفوظ نہیں ہوگی؟ معاذ اللہ، یہ انتہائی بدبختی، ضلالت اور گمراہی اور محدودی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے بچائے ہوئے مسلمان۔ آج ضرورت اس بات کی بات کو سمجھنے والے بھائی نے کہا کچھ ایسے اہم ساتھی میں ایسی فکر رکھنے والے ضروری ہے اس موضوع پر، اس لیے مختصر آپ کی خدمت میں گفتگو کی گئی تاکہ حقیقت پر واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب جہاں علیہ السلام کی نسبت بہت ہی اونچا اور بڑا مقام عطا کیا ہے۔ وہ نسبت کو ہم اگر مستحکم کریں گے تو دائرے کی سعادت ایک بار مقدر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو قرآن کریم کا مبین بھی بنایا ہے، وضاحت کرنے والے اور قانون دینے والے بھی بنایا ہے۔ کتے کے حرام ہونے کا پورے قرآن نے ذکر کر دیا، اللہ کے محبوب پاک کے فراہمی سے بھی بات کرو، شیر کے حرام ہونے کا قرآن نے ذکر کیا، گر کے حرام ہونے کا قرآن نے ذکر کیا، کہاں قرآن کریم سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس میں اللہ نے نہیں واضح کیا، فرمایا میں اپنے حبیب پاک کے حوالے کرتا ہوں، دیکھو میرے حبیب کس کو چاہتے ہیں جو گندی چیزیں وہ حرام کر دیں۔ اور سرکار نے بھی کیا قانون ادا کیا، فرمایا نہا، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں دیکھو ان کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر، ایک ایک درندے پرندوں کا نام لے کر یہ حرام نہیں فرمایا، سرکار بھی قانون دے دی۔ اور کیسا جامع قانون کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس کے اندر کلمات کم ہوتے ہیں، بہت سے معنی ہوتے ہیں، ورنہ قانون میں ہر چیز الگ بیان کرے تو کوئی بھی قانون کی کتاب معتبر نہیں بنتی۔ ہر جزئیے کو الگ بیان کرنے سے قانون ہوتا ہی ایسا ہے کہ جامعیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس قانون دیکھیے اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام سے کیسا قانون کہلوایا، فرماتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام کی وہ درندہ جو گوچڑی سے کھانے والا ہے وہ حرام ہے، اور وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرنے والا ہے وہ حرام۔ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام اور گوچڑی سے کھانے والا درندہ حرام۔ اب قانون دے دیا، گوچڑی سے شکار کرنے والے کون کون سے؟ کتا حرام ہو گیا اس قانون کی روشنی، اور اس قانون کے چیتا حرام ہو گیا، شیر حرام ہو گیا، اور اس قانون کی روشنی میں وہ سارے کے سارے شاہین، باز، فکرا، یہ سارے پرندے حرام قرار پا گئے۔ تو اللہ کے محبوب نے بھی قانون عطا کیا، تو رب کریم نے فرمایا من حرم علیہم الخبائث، حبیب پاک کے ساتھ خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اگر ایسا ہی ہے قرآن کریم میں نہیں ہے تو ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے، ان سے یہ بھی تو پوچھیے یہ بول و براز کو قرآن نے کہیں حرام کیا ہے؟ طہارت کر دے، ہمارا پیشاب ہے، ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، وہ گندگی و غلاظت قرآن سے کسی آیت سے بتاؤ کہ یہ حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا، اس کی حرمت اور اس کی گندگی اور غلاظت کو بھی اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا، نہیں اللہ کے فراہمی سے بات۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا سمجھو گے اس کو؟ یہ تو احسان ہے رب کریم کا کہ اپنے حبیب پاک کے ساتھ کو منصب عطا کیا کہ میرے حبیب گندی اور نامناسب اور نامروا چیزوں کو تم سے تمہارے لیے ناجائز کر دیتے ہیں، اور حبیب پاک علیہ السلام پاکیزہ چیزوں تمہارے لیے حلال ہوتے ہیں۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب جہاں علیہ السلام کو مرحمت فرمایا ہے۔ اب دیکھیے نماز کو صلاۃ کو صلاۃ ہے قرآن میں، لیکن صلاۃ کا معنی کیا ہے اللہ نے نہیں بیان کیا، وہ حدیثوں سے سرکار کی معلوم ہوا، سرکار پڑھ کر بتایا کہ صلاۃ اس کو کہتے ہیں، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایسے ہی نماز پڑھا کرو۔ پھر حضور پاک کے سامنے قانون بھی دے دیا، ورنہ اگر حدیث پاک سے ہٹ جائیں تو